مشہور ہے کہ بغداد میں ایک ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ اس کے عمر کے آخری دنوں میں اس نے ایک خوبصورت ممبر تعمیر کیا۔ جو بھی اس ممبر کی خوبصورتی کو دیکھتا تو اپنے دانتوں کے اندر اپنی انگلیوں کو دبا لیتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اتنی پھیلی کہ بغداد میں ہر آنے والا امیر شخص اس بڑھئی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو، لیکن اس کا ہر دفعہ یہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ مسجد الاقصیٰ میں سجے گا۔ اور لوگ اسے تعجب سے کہتے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تو عیسائیوں کے پاس ہے۔ وہ سب کی باتیں سنتا اور یہی جواب دیتا کہ میں ایک فنکار ہوں اور ممبر بناتا ہوں، کوئی ایک ایسا جنگجو اٹھے گا کہ جو بیت المقدس کو واپس لے گا اور اس کے اندر یہ اس کی زینت بنے گی۔ اس ممبر کی کہانی بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے نے سنی، پر اس کو ممبر کی خوبصورتی سے اتنی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور تقریباً 40 برس بعد اسی بہادر نے مسجد اقصیٰ میں اس ممبر کو نصب کیا، جس کو لوگ آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں کردستان میں ہوئی۔ آپ نسلاً کرد تھے اور آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور جوانی کے نئے سال دمشق اور بالبک میں گزرا۔ آپ نے دمشق اور بالبک کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر تک انہوں نے بے داغ اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ ابتدا میں صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین کے ہاں ایک سپاہی افسر تھے۔ صلاح الدین مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا شیخ کور تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو ادھر کا حاکم مقرر کر دیا گیا، اور سلطان نور الدین کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمران بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھڑایا جائے، وہی بیت المقدس جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے۔ بیت المقدس تاریخی جگہ یروشلم میں موجود ہے، جس کو عمر ابن خطاب نے 638 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد سے یروشلم اسلامی سلطنت کے اندر آ گیا۔ اسی طرح اسلامی سلطنت آگے بڑھتی گئی اور یروشلم بھی اسلامی ثقافت اور تہذیب کا ایک شہر بن گیا، لیکن خلیفہ نے تمام مذہب والوں کو یروشلم میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہودی اور عیسائی اگر یہاں پہ کچھ دن قیام کرنا چاہیں تو ان کو اس کی بھی اجازت دے دی گئی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بیت المقدس میں رقص اور گانا وغیرہ شروع کر دیا۔ اس وقت اسلامی سلطنت سلجوق کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا انہوں نے عیسائیوں سے کہا کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں۔ اس کے بعد ایک عیسائی راہب پیٹر نے عیسائیوں کے درمیان من گھڑت کہانیاں شروع کر دی، اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر تمام یورپی علاقوں سے عیسائیوں کو بھڑکایا اور مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہٰذا 1095 عیسوی میں عیسائی پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کیا، جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، جس میں 10 لاکھ عیسائی موجود تھے، اور عیسائی فوج یروشلم کی طرف بڑی تعداد میں روانہ ہوئی۔ یہ فوج جس علاقے یا جس یورپی علاقے سے گزرتے، وہاں کے تمام عیسائی ان کے ساتھ آ ملتے، اور اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور اسی طرح تمام عیسائی ہتھیاروں کو لے کر یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ یروشلم پہنچے تو سلجوق سلطنت کے سامنے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں بعد سلجوقی سلطنت نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کا بہت زیادہ خون بہایا۔ ان 8 دنوں کے محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ یروشلم کے فتح کرنے کے بعد انہوں نے پوپ کو خط لکھا کہ ہم نے یروشلم کو فتح کر لیا ہے۔ بیت المقدس کے قبضے کے بعد تمام دنیا کے مسلمان پریشان تھے، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔
اور عیسائیوں کو اتنی مدد ملی کہ انہوں نے شام، فلسطین اور ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا جہاں پہ بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل ہوا۔ اور انہی دنوں سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک جتھے نے ریجنوڈ کی رہنمائی میں مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے عرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا صلاح الدین ایوبی ریجنوڈ کے تعاقب میں لشکر لے کر اس کے پیچھے نکل گیا، لہٰذا دونوں حطین کے مقام پر آمنے سامنے ہو گئے اور اس سرزمین پر بہت ہی خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے تقریباً 30,000 عیسائی کو مار دیا اور تقریباً اسی کے بنا پر 30,000 قیدی کر لیے گئے، لہٰذا ریجنوڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ حطین کی خبر عیسائیوں تک پہنچ گئی اور ان کے اندر صلاح الدین ایوبی کا خوف بیٹھ گیا، جس نے مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ 60,000 عیسائیوں کو دھول چٹا دی۔ حطین کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کیا اور ایک ہفتے کی خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور بیت المقدس تقریباً 91 سال بعد دوبارہ فتح کر لیا گیا۔